1980 سے امریکہ اسرائیل کوشش کر کے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہا تھا۔ آج اتنے فرقے بن گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ ہر بندہ کہتا میں حق پر ہوں، ہر بندہ کہتا میں حق پر ہوں۔ تو تجھے اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ تو اپنی عقل سے سوچ لے، کچھ خود بھی پڑھ لے، تو خود بھی غور کر لے کہ حق پر کون ہے، کہ صحابہ کا دین کس فرقے کے اندر ہے، قرآن کا دین کس فرقے کے اندر ہے۔ وہ جیسی مرضی غلط ملت تشریح کر کے وہ بیان کر دیں، اس کو لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، یہ تو بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، اس نے جو باتیں کہی نا، ہم انشاءاللہ ہر ایک جمعے کے اندر اس کے ایک ایک بتائے ہوئے عقیدے پر ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث سے واضح کریں گے کہ یہ امریکہ کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ وہ ہے جو میرا امام بیان کر کے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا وسیلہ بالکل حرام ہے، وسیلہ بالکل حرام ہے۔ امام بخاری اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر لکھا، فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ قحط پڑ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کو پکڑ کر لیا ہے۔ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 138 ہے، حدیث نمبر 110۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا، حضرت عمر کے زمانے کے اندر جب قحط پڑ جاتا استسقا بالعباس، وہ حضرت عباس کو بلاتے حضور کے چچا کو، فقال، جب حضرت عباس آ جاتے تو کہتے اللہم ان کننا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں، قحط پڑ چکا ہے، جانوروں کے چمڑے بھی خشک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جانور بھی بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اتنا سخت قحط پڑ چکا ہے، لیکن انا کننا نتوسل الیک بنبی کا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے کر وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں بارش کو برسا دے۔ ایک وسیلہ سرکار کا دیتے تھے، ظاہری بات ہے سرکار اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، زمانہ حضرت عمر کا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر چکا ہے، حضور بھی دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ دیکھو جو کہتے تھے بخاری لاؤ بخاری لاؤ، خود کہا 25 آیات سے وسیلہ حرام ہے، دکھا ایک بھی نہ سکے، 5 تو ہم نے خطبہ کے اندر بیان کر دی ہیں، کوئی اور بھی کہے گا تو ہم اور بھی آیات وسیلے کے جواز پر جو قرآن کی ہے، اور بخاری نے کیا وسیلہ انا کننا نتوسل، ہم وسیلہ بنا کر سرکار کو، سرکار کی ذات طیبہ کو تجھ سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر کہا وَإِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، یہ دیکھ یہ تیرے نبی کا چاچا حضرت عباس ہے، تجھے تیرے نبی کا وسیلہ دے کر بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور تیرے نبی کے چاچا عباس کا وسیلہ دے کر بھی دعا مانگ رہے ہیں، فَسَقَيْنَا، بارش برسا دے۔ امام بخاری نے لکھا انس بن مالک کہنے لگے انہوں نے کھلے میدان کے اندر آ کر سرکار کا وسیلہ دے کر، حضرت عباس کا وسیلہ دے کر جس وقت دعا مانگی، ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ چھما چھم بارش برسنے لگ گئی تھی، اس نے کہا حرام ہے، ایک آیت بھی پیش نہ کر سکا، اور دلیل کے طور پر ایک حدیث بھی بیان نہ کر سکا۔ اور یہ دیکھو کہ ہمارے آقا مولا کے وسیلہ سے تو بارش برستی تھی، جن کو آج قرآن سمجھ آیا کہ اللہ شارک سے بھی قریب ہے، اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو، جن کی رائے پر اللہ قرآن کی 21 آیات کو نازل فرما دے، عمر کو نہیں پتا تھا اللہ سے مانگو، جب قحط اتنا سخت پڑا جانوروں کے چمڑے بھی خشک ہو گئے، صحابہ نے دعا نہیں مانگی ہوگی، جو راتوں کو ایک ایک رکعت کے اندر قرآن پڑھتے تھے انہوں نے دعا نہ مانگی ہوگی، جب ان کے جانور مر رہے ہوں گے، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہوں گی، 5 وقت دعا مانگتے ہوں گے، راتوں کو بھی دعا مانگتے ہوں گے، صرف قحط پڑا اس وجہ سے ہے کہ رب ان کو بتانا چاہتا تھا جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو میرے کسی معزز بندے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، میں تمہاری وجہ سے نہیں اپنے بندے کے واسطے سے۔ یہ
عقیدہ آج امریکہ کے کہنے پر ہمارے کھاتے کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو موضوع ہی بڑا لمبا چوڑا ہے، کوئی سامنے بیٹھے کسی کے اندر جرت ہے ایک حدیث بھی بیان نہیں کر سکتا، ہم تو انبار لگا دیں گے دلائل کے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، دوبارہ قحط پڑ گیا اور آپ کے وزیر خزانہ تھے حضرت بلال بن حارث المزنی۔ دیکھو پہلے تو حضرت عمر نے بلایا، بخاری نے لکھا حضرت عباس کو بلایا اور حضور کا واسطہ دے کر عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو بارش برس پڑی، دوبارہ پھر قحط پڑ گیا، بڑا سخت قحط پڑ گیا۔ وزیر خزانہ حضرت بلال بن حارث المزنی، مصنف ابن ابی شیبہ، البدایہ والنہایہ، امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر کے اندر اور تاریخ دمشق کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر، میں اگر حدیث کے حوالے بیان کروں تو میں 20 حوالے بیان کر سکتا ہوں، بعد کے اندر کوئی 2 لفظوں کے اندر یہ بات نہ کہہ دے کہ یہ تو حدیث ہی ضعیف تھی یا یہ حدیث ہی نہیں تھی، یہ ایک ڈنگے کی چوٹ پر۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، فرمایا حدیث بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اس بیماری کا علاج ہم پہلے کیے جاتے ہیں کہ 2 لفظوں کے اندر جب بات کو کیا کریں، حالانکہ اصول یہ ہے جب حدیث پر جرح کی جائے تو وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس وجہ سے ضعف ہے کہ یہ راوی کمزور ہے، یا حدیث مرسل ہے، یا متروک ہے، یا ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں بتانا، بس کہہ دینا کچھ پتا ہوئے گا تو دستن گے نا۔ حضرت بلال بن حارث المزنی وزیر خزانہ تھے، حضرت عمر کے قحط پڑ گیا، انہوں نے کیا کیا، وہ سرکار کی قبر مبارک پر چلے گئے اور جا کر حضرت بلال بن حارث المزنی نے کہا کیا، سنو، فرمانے لگے یا رسول اللہ استسقی اللہ، حضور آپ اللہ سے ہمیں بارش طلب کر کے دیں، استسقی اللہ۔ جو شخص مر چکا ہو اس کو جا کر کوئی بھی مخاطب کر کے بات نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو مرا ہوا کہنا یا سمجھنا یہ ان کا عقیدہ ہے جن کو امریکہ نے پیسے دے کر۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، قبر پر جا کر سرکار کو کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا سرکار سن بھی لیں گے اور سرکار ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ اس تسقی اللہ، حضور آپ اپنی امت کے لیے بارش اللہ سے مانگے، کیا ہو گیا، فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، حضور بڑا سخت قحط پڑ گیا، قوم ہلاک ہو گئی، وہ دعا مانگ کر آ گئے۔ اگر ان کا بھی عقیدہ ہوتا کہ سرکار تو سنتے ہی نہیں، وہ تو مر چکے، اگر سن بھی لیں گے تو وہ تو کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتے، اور ان کو بھی یہ پتا تھا اللہ سے مانگنا شارک سے بھی قریب ہے، وہ حضور کی قبر پر کیوں چلے گئے، سرکار کا وسیلہ کیوں دے کر مانگنے لگے، دعا مانگ کر آ گئے۔ یقین تھا جب بات کہیں نہ بنے تو سرکار کی چوکھٹ پر بن ہی جاتی ہے، جب کہیں نہ بنے تو پھر اس چوکھٹ سے تو کوئی واپس آتا ہی نہیں ہے خالی ہاتھ۔ آ گئے اور آ کر سو گئے، جب سوئے تو رات سرکار خواب کے اندر تشریف لے آئے، فرمایا جو تم نے صبح عرض پیش کی تھی نا تمہاری عرضی کو قبول ہو گئی ہے، عمر کو جا کر کہہ دینا بارش برس جائے گی، لیکن القیس القیس القیس، عمر کو چاہیے کہ ذمہ داری سے خلافت نبھائے، ہوش کر عمر، اور خلافت ذمہ داری سے نبھا۔ وزیر خزانہ حضرت بلال بن حارث اٹھے، حضرت عمر کو جا کر کہا مبارک ہو، بڑا سخت قحط پڑا ہوا، بڑا عرصہ گزر چکا ہے، سرکار نے بارش کی پر نبی سنا دی ہے آ کر خواب کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ القیس القیس، سرکار نے کہا تھا عمر کو کہنا دنائی اختیار کرو، عمر دنائی، رو پڑے، کہنے لگے میں نے تو سلطنت چلانے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی، لگتا ہے کہ کہیں کسر رہ گئی ہے، اسی وجہ سے تو سرکار نے کہا عمر دنائی اختیار کرو، عمر دنائی اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے فجر کا وقت تھا، بلال بن حارث نے آ کر سرکار کی خواب کی وہ بشارت وہ سنائی ہے، ابھی دوپہر کا وقت نہ ہوا تھا کہ چھم چھم بارش برسنا شروع ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں یہ عقیدہ جو یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ، یار وہ چلاؤ نا بس وقت ختم ہو رہا ہے، یہ کہا گیا کہ یہ وسیلہ حرام ہے، اور نعوذ باللہ حضور کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تو مر چکے ہیں۔ حیات انبیاء پر ہم ایک جمعہ ضرور پڑھائیں گے، اور عورت اور مرد کی نماز کے اندر فرق کیا ہے اس پر ہم جو جمعہ پڑھائیں گے۔
حالانکہ یہ میرے پاس نا 2 صفحے کی حدیث موجود تھی، وہ بڑے پرانے بزرگ تھے، حضرت دانیال علیہ السلام 300 سال ان کا جسم مبارک باہر پڑا رہا۔ امریکی سینیٹر نے اپنے سینٹ کے اجلاس کے اندر کہا، ہم ہر سال وہابی مذہب کو $100 ارب ہر سال 1980 سے لے کر آج تک۔ اور پھر شہزادہ سلمان نے امریکی دورے پر جا کر کہا، ویڈیو بیان، انٹرنیٹ آپ کے پاس، گوگل پر ریسرچ کرو، 1 نہیں 2 نہیں 20 چینل، اپنے بھی بیگانے بھی، عرب کنٹری کے چینل نے بھی اس خبر کو ہائی لائٹ کیا، امریکی سینیٹر کی خبر کو بھی، اور شہزادہ سلمان کے اقرار کو بھی، اور انڈین نیوز نے بھی، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی چینل والوں نے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا کہ $100 ارب ہر سال امریکہ اسرائیل کے کہنے پر وہابی مذہب کو دیتا ہے پاکستان کے اندر وہابی مذہب پھیلانے کے لیے۔ یہ یاد رکھو، جس مذہب کو امریکہ پیسے دے رہا ہے نا، وہ قرآن و سنت کا مذہب کبھی نہیں ہو سکتا۔ امریکہ ہمارا اتنا خیر خواہ ہوتا نا تو غزہ کے اندر جو ہمارے بچوں کا برا حال ہے نا، یہ $100 ارب وہاں دیتا، $100 ارب وہ دیتا ہے، اور سعودی عرب اس کے علاوہ پیسہ دیتا ہے اسی مذہب کو ہر سال۔ سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے 1 پانی کی بوتل بھی غزہ کے مسلمانوں کو، لوگ گواہ ہیں اس بات کے، کشمیر کے ایشو پر اس نے آج تک 1 لفظ نہیں بولا۔ فلسطین اجڑ گیا، 9 لاکھ فلسطینی، یہ افغانستان 9 لاکھ افغانی یہاں پر شہید ہوئے۔ کتنے سال؟ 19 سال جنگ رہی، روس نے، امریکہ نے 19 سال جنگ ہوتی، 1 پانی کی بوتل بھی سعودیہ نے اپنے مسلمانوں کی صرف ہمدردی کے لیے، 1 دوائی کی گولی بھی آج تک اس نے نہ تھی۔ آج فلسطین کا جو حال ہے نا، تم صرف سعودی عرب ملک کے اندر جا کر فلسطین کا جھنڈا اٹھاؤ گے نا، تمہیں پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ وہ وہاں پر ان کا جھنڈا اٹھانا بھی گوارا نہیں۔ تم سوچ سکتے ہو مسلمان اور کمائی کھائے حج عمرہ کی، اور وہاں فلسطینیوں کا پرچم لہرانے پر بھی تمہیں جیل کے اندر ڈال دے، نہ یقین آئے نا تو صرف ان کے جھنڈے والی صرف ٹی شرٹ پہن کر سین حرم کے اندر چلے جانا، یا مسجد نبوی کے اندر، تمہیں پتہ چل جائے گا، یا ان کا پرچم اٹھا کر چلے جانا، تمہیں پتہ چل جائے گا ہے ان کا جھنڈا بھی وہاں پر اٹھانا گواہ۔ جو سعودیہ کٹتے ہوئے جسموں کو اور بے گور و کفن پڑے ہوئے جسموں کو ہے، جن بچوں کی لاشیں کتے اٹھا کر لے جاتے ہوں فلسطین کے اندر ہیں، ان کو کفن بھی نہ دے، دوائی بھی نہ دے، اور وہ $100 ارب وہابی مذہب کو مسجد اور مدرسے بنانے کے لیے دے۔ سب سے بڑا حامی اسرائیل کا سعودیہ ہے، امریکہ کا سب سے بڑا حامی ہماری حج عمرہ کی کمائی کھا کر، اسلام کی کمائی کھا کر، سرکار کے ملانہ مبارک کی سرکار کی وجہ سے وہاں پر تیل کے کنویں بھی ہیں۔ وہ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، آج سب سے بڑا تجارت کا مرکز مدینہ ہے، سرکار کی وجہ سے ہے۔ المسلم اخو المسلم، سعودیہ کا بھی دین اسلام کا دین نہیں ہے، وہ بھی امریکہ والا دین ہے۔ جیسا امریکہ چاہتا ہے مسلمان کی بات نہیں کرنی، جہاد کی بات نہیں کرنی، کٹتا تو کٹ جائے، مرتا تو مر جائے، اجڑتا تو اجڑ جائے۔ جس مذہب کو امریکہ پسند کرتا ہے اس کو سعودیہ بھی پیسہ دیتا ہے، اس کو امریکہ بھی پیسہ دیتا ہے، اس کو اسرائیل بھی پیسہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے چینل اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ان کے مجمع، بڑے بڑے ان کے مراکز، میں کہتا ہوں کسی کی شان و شوکت پر نہ جاؤ، آنکھیں کھول کر دیکھو، سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی کالی ہے، وہ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ رسول اللہ کے دین پر حملہ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے،
ہمارے بھیا جملے سنے اور برداشت کر لے جو کہے کہ حضور مر چکے ہیں، مر کے مٹی ہو چکے ہیں، سرکار سے مانگنا حرام ہے، بغیرت بندہ ہوگا یہ ان جملوں کو سن کر برداشت کرے گا۔ چہ جائے کہ کوئی ڈاکٹر کی حمایت کرے جو کہے کہ اس کا بھی بیان سنو، اس کے بھی لیکچر کے پروگرام کے اندر جاؤ۔ میں کہتا ہوں تیری ماں کے بارے میں، تیرے باپ کے بارے میں کوئی حضرت یہ تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے، یہ دیکھ لو ویڈیو، یزید کو کہتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتا تھا امام حسین اور یزید کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہے، صحیح ہے؟ وہ کہتا تھا کربلا کی جنگ سیاسی ہے، جب سیاسی کہہ دو تو پتہ امام حسین کو باغی کہنا پڑے گا۔ ہاں ہم کیا کیا باتیں بیان کریں یہاں پر، کوئی ایک بات ہو اس کی تو ہم کہیں نا، کیا کیا اس نے کہا رکھا ہے، کوئی سن سکتا ہے یہ بات؟ نعوذ باللہ، یزید بھی شہزادہ ہے اور امام حسین بھی شہزادے، اور جنہ دا یزید شہزادہ ہے نا وہ اس ڈاکٹر نو سونا نا ساڈے والے اجازت ہے کوئی اپنی دھی دا رشتہ بھی دینا چاہتا ہے تو بھی دے دے، کلی اجازت ہے۔ امام حسین کو کوئی باغی کہے، ایک